ویلکم بیک فرام دا بریک. خواتین و حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم جاوید مجید صاحب سے, سابقہ سیکرٹری اریگیشن سے یہ پوچھیں گے کہ بھارت کا بحیثیت ایک ہمسایہ پانی کے معاملے میں اپنے ہمسایوں سے تعلق کیسا ہے اور معاملہ کیسا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. انڈیا جی بہت بڑا ملک ہے, 1.23 بلین پیپل, اور اب ان کی اکانومی بڑی روبسٹ جا رہی ہے, اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف اسپیئر منی. ملینئرز ان کے بڑے بنے جا رہے ہیں, بلینئرز بڑے بنے جا رہے ہیں. تو اٹ از گاٹ, اس کے پاس نہ صرف ایک سائز ہے, جیوگرافک سائز, پاپولیشن بھی ہے اور اب ویلتھ بھی ہے. تو اتنا بڑا ملک جی جو اب ڈیولپ کنٹریز میں اس کا شمار آتا ہے اور ایمرجنگ اکانومیز کی بات ہوتی ہے, تو اس طرح کے ملک کو اپنے تھوڑا ہیوملٹی اور ہمبلنس بھی اس میں آنی چاہیے, اور اپنے جو نیبرز چھوٹے ہیں ان کو لک آفٹر کرے رادر دین کہ ان کو بلی کرے. تو یہ جی بڑے ایک مرض ہے انڈیا اور انڈیا کی پالیٹکس میں کہ یہ ان کا بڑا ایٹیٹیوڈ بڑا بلنگ ہے, اور اوور پاور کرتے ہیں اپنے نیبرز کو, اور ایسے جیسے کوئی ایک پن بھی نہیں دینی ان کو, یہ جو اگر پن ہے تو وہ بھی لے لیں ان سے. ان کا آپ دیکھیں ایٹیٹیوڈ جو فار انسٹنس جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. اب بنگلہ دیش میں رہا بھی ہوں, ادھر پوسٹنگ بھی میری تھی, تو میں نے اس کو پورے ملک کو پانی کے نیچے دیکھا ہے. ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں, پانی 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 پانی. آج میں اخبار میں پڑھا تھا ان کا جی انڈر گراؤنڈ واٹر وہ اتنا گر گیا کہ ان کو ویلز پہ کھودنے پڑ رہے ہیں اپنے, اور یہ انڈیا کی وجہ سے, جی انڈیا کی وجہ انہوں نے ڈائیورٹ کیا ان کا. جاوید صاحب, آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ انڈیا از اے بگ بوائے ان دا ریجن, but it is not just a big boy, it is a big bully and it's a brutish bully. اور میں یہ اردو میں ترجمہ اس طرح کرتا ہوں کہ یہ واقعی ایک غنڈہ ہے جو اس علاقے میں ہے, جس کی امن کی آشا آپ کے چند ساتھیوں کے دل میں کل بلا رہی ہے. غنڈے سے امن چاہنے والے یا تو اس کے پیروکار ہو سکتے ہیں یا اس کے نمائندے. جاوید صاحب, آپ نے یہ فرمایا کہ صرف ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ بنگلہ دیش, جو برا نہ منائیے, ان کی محبت میں مارا جا رہا تھا ایک زمانے میں, اس زیر آب رہنے والے ملک کا انڈر واٹر ٹیبل سنک کر گیا ہے کیونکہ انڈیا نے ان کا پانی چوس لیا ہے, فراخ براز سے پانی ڈائیورٹ کیا. سر, انڈیا پہ کوئی قید و بند نہیں ہے, صرف اپنے سائز کی وجہ سے, اپنی اکانومی کی وجہ سے سپر پاور سے کچھ نہیں کہتے. اب اس طرح جی کہ یہ ابھی جو یہ پوری دنیا جو کہتے ہیں نا گلوبل ولیج بن گیا ہے. جی بالکل. تو اب یہ گلوبل ولیج ہے, اور اس میں سب سے پاورفل ٹول جو ہے وہ میڈیا ہے. ٹھیک ہے, اور میڈیا سے اگر آپ اس کو استعمال کریں اور اپنے جو اصل بات ہے وہ پروجیکٹ کریں دنیا کی طرف, تو وہ میرے حال میں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انڈیا کو پریشرائز کر سکتے ہیں ٹو بہیو, یعنی کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں انڈیا کو پریشرائز کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل میڈیا تک اپنی آواز لے کے جائیں. میں ایک سے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وی آر آل سٹنگ آن میڈیا اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو آور بٹ ان دیٹ پرٹیکولر ڈائریکشن جو آپ فرما رہے ہیں. سر, مجھے یہ پتا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے, عمر چیمہ صاحب کو پتا ہے, ابراہیم مغل صاحب کو پتا ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنانے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے تاکہ اپنی منمانی یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ کر سکے. کیا یونائٹڈ نیشنز یا اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کا کوئی ایسا ملک ممبر بن سکتا ہے جس کا اپنے نیبرز یعنی کہ اپنے ہمسایوں کی طرف اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو جو بھارت اپنے پانی کے ذخائر کو اپنے تک رکھ کے دکھا رہا ہے؟ آپ کو جی ڈاکٹر صاحب علم ہے کہ جو سیکورٹی کونسل کا ممبر بنتا ہے اس کے پاس ویٹو پاورز بھی آ جاتے ہیں. جی بالکل آ جاتے ہیں, اور وہ اگر جوڈیشری نہ یوز ہوں تو بڑی انجسٹس کریٹ کرتے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے جو پرانی ہسٹری ہے اس میں یہ بڑا انجوڈیشلی یوز بھی ہوا ہے ایٹ دی کاسٹ آف آف پیلسٹینینز اینڈ ادر پیپل, ون کین کوٹ ادر پیپل اور دا کشمیریز لیٹ سے. تو یہ جو انجسٹس ہے جی یہ چھپ نہیں سکتی. یہ the only thing اس کو ہم نے اچھی طرح پروجیکٹ کرنا ہے, اور آپ کی فائٹ ہوگی انڈین میڈیا کے ساتھ جو بڑا پاورفل ہے اور بڑا ویل اکوپڈ ہے اور بڑے ان کی ہسٹری بھی ہے اس چیز کے اندر. ہمارا ابھی میڈیا بہت اچھی طرح گرو کر رہا ہے اور ہم نے لرن کرنا ہے کہ اس کو ہم اپنی باتوں کو کیسے انٹرنیشنل میڈیا تک پروجیکٹ کریں. ایک بے انتہا اہم بات ہے. میں یہاں پہ عمر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ان مذاکرات کی جگہ if we tackle India on a media level, if we embarrass India, ہم اسے شرمندہ کریں اس کے رویے پہ اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ ایک غنڈہ ہے جو اپنے ساتھی ملکوں کا اور اپنے ہمسایوں کا پانی تک بند کر دیتا ہے, would that be a better option?
میں ڈاکٹر صاحب بلکہ اس کو تھوڑا سا اور آگے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک جو ہے نا اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمیں ٹیکنوکریٹس بھی ڈالنے کی ضرورت ہے, اس میں ہمارے جو فارن سروس کے لوگ ہیں, ڈپلومیٹس اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے, اس میں پالیٹیشینس کو ڈالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں جیسے پہلے بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں خالی جو ہے سارا جو ہے مدعا اگر ہم ہندوستان کو ٹھہرائیں مرزا نظام کے جناب سارا قصور ان کا اور ہمارے تو لوگ جو بڑے معصوم لوگ تھے, تو یہ زیادتی ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں یہ سال 2 سال پہلے جب چناب کا پانی روکا تو ہماری حکومت تو ایسی لگ رہا تھا کہ منہ میں بالکل کنگیاں ڈال کے بالکل چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہمارا فیلئر تھا فارن پالیسی کا, اور یہ ہمارا ہی فارن پالیسی کا ہی فیلئر ہے کہ ایک طرف ہم فرسٹ لائن ایلائی بن کے وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, اس پہ ہم $40 ارب گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس میں خرچ کر دیا, اور دوسری طرف ہندوستان جو سیولین نیوکلیر کانٹریکٹ ہے وہ ہندوستان لے جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک, آپ مجھے بتائیں 1960 کے جب ہوا سنتاس معاہدہ ہوا, اس کے بعد ہندوستان نے تو ہم پہ اوپر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ تم ڈیم مت بناؤ. 1976 کے بعد آپ نے آج تک کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا. اگر انہوں نے اپنے ڈیم بنا رہے, ان کے پاس ایک ویژن ہے, ان کی کمٹمنٹ ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے سٹیکس اپنے عوام کے ساتھ ہیں, تو عوام کا سوچتے ہیں, تو وہاں پالیسی پلاننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب فوکس زیادہ کس پہ ہے کہ رینٹل پاور پلانٹس لگیں, اس میں کمیشن زیادہ آئے گی. اب ڈیمز اگر ہائیڈرو پاور اگر بنے گا, اگر سستی بجلی پیدا ہوگی ایز کمپیئر ٹو جو ابھی 19 سینٹ خرید رہے ہیں, تو فائدہ کس کا ہوگا؟ انڈسٹری کا ہوگا, ملک کا جو سارا پہیہ چلے گا. تو یہ ایکچولی یہ فورسز ہے, یہ غلطیاں ہمارے اپنے اندر ہیں, ہمیں اپنا گھر جو ہے پہلے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. ابراہیم مغل صاحب, میں اسی بات سے آگے آپ کی طرف آنے لگا ہوں. بہت سے ادارے ایسے تھے, صرف ایک انڈس واٹر کمیشن یا کمشنر ہی ذمہ دار نہیں تھا. تمام حکومتی ادارے جن کا تعلق زراعت اور آبی ذخائر کے ساتھ ہے, اریگیشن کا محکمہ, ایگریکلچر کا محکمہ, وزارتیں اور نہ جانے کیا کیا, اور ان تمام اداروں میں بڑی بڑی شخصیات, کیا کسی نے اپنا کوئی فعال کردار ادا کیا؟ آپ کسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو آپ نے کہا کہ انڈیا زیادتی کر رہا ہے, بلی کا لفظ یوز کیا گیا. بعض کا تو کوئی جانور ہوتا ہے اس کے منہ کو خون لگا ہوتا ہے. آج اگر انڈیا کو دیکھا جائے کہ غاصب, تو اس کا منہ نہیں بلکہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ اس خون سے آلودہ ہے جو اس نے اپنے ہمسایوں کا کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور اس سے رک بھی نہیں رہا. دوسری بات میں ایک اور کر دوں, ہمیں جماعت علی شاہ لفظ سے نفرت خدا نخواستہ نہیں ہے, ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں ہے, آپ نے بھی بیان کیا. لیکن اگر جماعت علی شاہ ایز اے انڈس کمشنر یہ کہہ دیں کہ ابھی تو انڈیا نے پانی کم روکا ہے, اس کا حق بنتا ہے وہ اور روک سکتا ہے, تو پھر شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے, عزائم کا بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کس بت کو ہم پوج رہے ہیں. انڈیا کے 2 چہرے ہیں, اور 2 چہرے والے کو ہی آپ جو بھی کہیں گے. انڈیا کا ایک چہرہ یہ ہے کہ ہمارا پانی اوپر سے آ رہا ہے, وہ اپر رائپیرین ہے, ہم لوور رائپیرین ہے, تو وہ اس پانی کو روک رہا ہے اور کہتا ہے میرا رائٹ ہے. لیکن اگر براہم پترا کی بات کی جائے جو چائنا سے انڈیا کی طرف آتا ہے, اور چائنا براہم پترا کو روکنے کی بات کرے, تو انڈیا آگے سے کیا جاتا ہے یہ ہمارے ہسٹوریکل رائٹس ہیں, چائنا تم پانی مت روکو, یہ ہمارے ہسٹوریکل رائٹس ہیں. جب چائنا کی طرف منہ ہے, اس ریپیرین کی طرف منہ ہے, تو وہ آپ کے ہسٹوریکل رائٹس ہیں. اور جب ہمیں پیسہ مارنا چاہتے ہو تو آپ ہسٹوریکل کیا ایتھیکل رائٹس کو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن کون یاد دلائے گا؟ آج وقت ہم نے ضائع کیا. میں عمر چیمہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, وقت کیوں ضائع کیا؟ ہمارا آج بھی مطالبہ کیوں یہ غلطی ہوئی؟ اس لیے انڈس واٹر کمشنر یا وہ پانی کے محکمہ جات جو صرف اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے, بدقسمتی اس ملک میں یہ ہے غلط فیصلے کرنے والا اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے وکٹمائز نہیں ہوا آج تک. اگر غلط فیصلے کرنے والا اپنے فیصلوں کی وجہ سے متاثر ہوتا تو شاید وہ فیصلے سوچ سمجھ کے کرتا. چھوٹی سی بریک اینڈ وی آر کمنگ بیک.